بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 133 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب الطلاق کا الجملۃ الرابعہ، یعنی ہم نے 3 موضوعات کتاب الطلاق کے مکمل کر لیے ہیں، الجملۃ الاولیٰ کے نام سے، الجملۃ الثانیہ اور الجملۃ الثالثہ۔ یہ تینوں الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیے ہیں۔ آج ہم الجملۃ الرابعہ جو کہ کتاب الطلاق کا آخری موضوع ہے وہ ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 132 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی، اور تشریح کے دوران ہم نے کچھ مسائل کا تذکرہ کیا تھا، جن میں سب سے پہلی جو بات تھی وہ فریق مخالف کی دلیل تھی کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے دلیل پیش کی تھی کہ حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ، اس میں نکاح کا جو لفظ ہے یہ عام ہے، لہٰذا ہم اس کو کسی شرط کے ساتھ مقید نہیں کر سکتے، اس کی عمومیت کو بند نہیں کر سکتے یا خاص نہیں کر سکتے، بلکہ یہ عام ہے۔ تو جہاں بھی نکاح پایا جائے گا، چاہے وہ نکاح فاسد ہی کیوں نہ ہو، تو وہ نکاح زوج اول کے لیے عورت کو حلال کر دے گا، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ کا کہنا تھا کہ نکاح فاسد جو ہے وہ عورت کو شوہر اول کے لیے، زوج اول کے لیے حلال نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہم نے دلیل پڑھی تھی۔ ایسے ہی ہم نے دوسرا مسئلہ پچھلے سبق میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ 3 سے کم طلاقوں کو شوہر ختم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس میں فقہاء کرام کا اختلاف تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ 3 سے کم طلاقوں کو ختم کر دے گا، اور عورت جو ہے دوبارہ جب زوج اول کے پاس آئے گی تو دوبارہ سے شوہر 3 طلاقوں کا مالک ہوگا، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا یہ تھا کہ شوہر 3 سے کم طلاقوں کو ختم نہیں کرتا، بلکہ جتنی طلاقیں اس کی باقی رہ گئی تھیں ان کا ہی مالک رہے گا، دوبارہ بھی زیادہ کا مالک نہیں ہوگا۔ ان کے نزدیک طلاق کو جو 3 سے کم ہے ان کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم دیکھیں گے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح، اور مختصر تشریح میں ہم دیکھیں گے الجملۃ الرابعہ، یعنی چوتھا موضوع شروع کرنے والے ہیں آج ہم، اور سب سے پہلے ہم الجملۃ الرابعہ کی ابواب بندی کریں گے، اس کو مختلف ابواب میں، مختلف فصول میں، مختلف انواع میں تقسیم کریں گے تاکہ ہمارے لیے مسائل کو منظم کرنا اور ذہنی طور پر ان کو یاد رکھنا اور سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو ابواب بندی آج کے سبق میں ہم کرتے ہیں، جیسا کہ مصنف نے بھی کی ہے، اور پھر ابواب بندی کرنے کے بعد آج ہم پہلا باب شروع کرتے ہیں، یعنی الجملۃ الرابعہ کا جو پہلا باب ہوگا، اور پہلا باب ہے عدت کے احکام کے بارے میں۔ اور ایسے ہی آج کے سبق میں ہم عورتوں کی تقسیم پڑھیں گے کہ عورتوں کی کتنی اقسام، وجہ حصر کتنی اور کس طریقے سے بنتی ہے، کہ اولاً مصنف نے بتلایا ہے کہ عورتیں 2 قسم کی آزاد ہوں یا غلام ہوں، پھر آگے ان کی فرداً تقسیم کرتے چلے گئے ہیں، مدخول بیاہ ہو، غیر مدخول بیاہ ہو، حیض آنے والا ہو، حیض نہ آنے والا ہو، اور ایسے حیض نہ آتا ہو تو کس وجہ سے، وجہ کیا ہے، کم سنی ہے یا کبر ہے، یعنی کہ بڑی عمر ہونا ہے، یا آتا ہی نہیں، یعنی یہ مختلف اقسام مصنف عورتوں کی بیان آج کریں گے۔ تو یہ دیکھیے گا آج کی ہماری عبارت ہے، انتہائی زیادہ آسان آج کی ہماری عبارت ہے۔ الجملۃ الرابعۃ، چوتھا موضوع، وہذہ الجملۃ فیہا بابان، اس جملے میں یعنی چوتھے موضوع میں 2 باب ذکر کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، الجملۃ الرابعہ کا مطلب ہے چوتھا موضوع۔ الاول فی العدۃ، پہلا جو باب ہے وہ عدت کے احکام کے بارے میں ہے۔ والثانی فی المتعۃ، اور دوسرا جو باب ہے وہ متع کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی پورے موضوع کو الجملۃ الرابعہ جو ہے مصنف نے اس کو 2 ابواب میں تقسیم کر دیا۔ اولاً کہ پہلے باب میں عدت کے احکام ہوں گے اور دوسرے باب میں متع کے احکام ذکر کیے جائیں گے۔ اور آگے دیکھیں، اس سے آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ ہماری جو کتاب الطلاق چل رہی ہے، بدایت المجتہد سے ہم پڑھ رہے ہیں، تو بدایت المجتہد کی کتاب الطلاق کے
4 موضوعات ہیں، یعنی پہلے موضوع کا نام مصنف نے الجملۃ الاولیٰ رکھا ہے اور یہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ دوسرے موضوع کا نام مصنف نے الجملۃ الثانیہ رکھا ہے، الحمدللہ یہ بھی ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ ایسے ہی تیسرے موضوع کا نام مصنف نے الجملۃ الثالثہ رکھا ہے، یہ الحمدللہ ہمارا یہ بھی کل کے سبق میں مکمل ہو چکا ہے۔ آگے ہم آج شروع کرنے لگے ہیں الجملۃ الرابعہ، جو کہ کتاب الطلاق کا آخری موضوع ہے، آخری جملہ ہے، تو آخری الجملۃ الرابعہ کے نام سے آج ہم نے شروع کر دیا ہے۔ تو دیکھیے گا، عبارت ہے الباب الاول فی العدۃ، مصنف کہہ رہے ہیں کہ جو پہلا باب ہے وہ عدت کے بارے میں ہے۔ والنظر فی ھذا الباب فی فصلین، غور و فکر کرنے کے بعد اس باب کی 2 فصلیں بنائی ہیں۔ ھذا الباب فی فصلین، اس باب میں 2 فصلیں ذکر کی ہیں۔ الفصل الاول، پہلی فصل جو ہے فی عدت الزوجات، بیویوں کی عدت کے بارے میں ہے، پہلی فصل جو ہے وہ بیویوں کی عدت کے بارے میں ہے۔ الفصل الثانی، دوسری فصل جو ہے فی عدت ملک الیمین، وہ لونڈیوں کی عدت کے بارے میں ہے، یعنی باندیوں کی، غلام جو عورتیں ہیں ان کی عدت کے بارے میں ہے۔ پہلی فصل جو ہے باب اول کی وہ عام آزاد بیویوں کی عدت کے بارے میں ہے، اور دوسری فصل جو ملازمہ جو باندیاں ہیں ان کی عدت کے بارے میں ہے۔ لہذا الفصل الاول، پہلے باب کی پہلی فصل مصنف ذکر کر رہے ہیں اور باقاعدہ اس کا آغاز کر رہے ہیں، فی عدت الزوجات، یعنی بیویوں کی عدت کے بارے میں ہے۔ والنظر فی عدت الزوجات، اور بیویوں کی عدت کے بارے میں غور و فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ینقسم الی نوعین، اس کی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کی پھر اس بیویوں کی عدت کے بارے میں جو بات ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ احدہما، دونوں میں سے ایک ہے فی معرفت العدتی، عدت کی معرفت کے بارے میں، عدت کسے کہتے ہیں، عدت کی پہچان کے بارے میں۔ والثانی، اور دوسری فی معرفت احکام العدت، عدت کے احکام کے بارے میں ہے، یعنی عدت کے احکام کی معرفت کے بارے میں دوسری فصل ہے، اور پہلی فصل ہے عدت کی معرفت کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی باب اول کی 2 فصلیں، اور 2 فصلوں میں سے پہلی فصل کو مصنف نے 2 انواع میں ذکر کیا ہے، نوعین کہہ کر۔ تو پہلی نوع جو ہے وہ عدت کی معرفت کے بارے میں، دوسری نوع جو ہے وہ عدت کے احکام کی معرفت کے بارے میں ہے۔ تو النوع الاول، یعنی پہلے باب کی پہلی فصل کی پہلی نوع ذکر کی جا رہی ہے۔ النوع الاول، پہلی نوع، وکل زوجۃ، ہر بیوی، فہی اما حرۃ او اما امۃ، وہ یا تو بنیادی طور پہ آزاد ہوگی یا وہ باندی ہوگی، یعنی بنیادی طور پہ 2 قسمیں بن سکتی ہیں عورتوں کی، کہ ہر عورت یا تو وہ آزاد عورت ہوگی، آزاد بیوی ہوگی، یا وہ باندی ہوگی۔ وکل واحدۃ من ہاتین، اور ان دونوں میں سے ہر ایک، اذا طلقت، جب اسے طلاق دی جائے، فلا یخلو ان تکون، وہ خالی نہیں ہے کہ ان تکون مدخولا بہا، وہ مدخول بہا ہوں گی، او غیر مدخول بہا، یا وہ غیر مدخول بہا ہوں گی، یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک کی حالت یہ ہے، چاہے آزاد ہو چاہے باندی ہو۔ آزاد ہے تو اس کی بھی 2 صورتیں بن سکتی ہیں، مدخول بہا اور غیر مدخول بہا۔ باندی ہے تو اس کی بھی یہی 2 صورتیں بن سکتی ہیں، مدخول بہا اور غیر مدخول بہا۔ تو آگے مصنف بیان کر رہے ہیں، فاما غیر المدخول بہا، جو غیر مدخول بہا ہے، فلا عدت علیہا بالاجماع، تو جو غیر مدخول بہا ہے بالاجماع اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ کیوں؟ لقولہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، کہ تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے کہ وہ اس کو شمار کریں، تمہاری طرف سے یعنی مردوں کی طرف سے ان کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ کن کے لیے؟ جو کہ غیر مدخول بہا ہیں، غیر مدخول بہا عورتوں کی کوئی عدت شمار نہیں ہوتی۔ وَأَمَّا الْمَدْخُولُ بِهَا، یعنی یہ والی صورت، مدخول بہا عورت مدخول بہا ہوگی تو فلا یخلو، پھر وہ خالی نہیں، ان تکون من ذوات الحیض، یا تو وہ حیض والی عورت ہوگی یعنی جس کو حیض آتا ہوگا، او من غیر ذوات الحیض، یا ایسی عورت ہوگی جس کو حیض نہیں آتا، ٹھیک ہے، یعنی جو مدخول بہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے
یا تو اس کو حیض آتا ہوگا یا حیض نہیں آتا ہوگا۔ وغیر ذوات الحیض، اور وہ عورت جو غیر ذوات الحیض ہے یعنی اس کو حیض نہیں آتا، تو پھر اس کی دو صورتیں بن سکتی ہیں کہ اما صغارن، یا تو بچپن کی وجہ سے اس کو حیض نہیں آتا، و اما یا عیساتن، یا وہ حیض کی عمر سے گزر چکی یعنی بڑی عمر ہو گئی ہے اس وجہ سے اس کو حیض نہیں آتا۔ وہ ذوات الحیض، اب ان دونوں صورتوں میں سے جو پہلی صورت ہے کہ ذوات الحیض جس کو حیض آتا ہے، اما حوامل، یا تو وہ حاملہ ہوگی، و اما جاریاتن علی عادتہن فی الحیض، یا عادت کے مطابق انہیں حیض آتا ہوگا یعنی وہ حاملہ نہیں ہوں گی۔ دو صورتیں بن گئی نا ذوات الحیض کی بھی، کی یا تو وہ حاملہ ہوں گی یا غیر حاملہ ہوں گی۔ و اما مرتفعات الحیض، یا وہ عورتیں ہوں گی جن کا حیض رکا ہوا ہے، جن کو حیض نہیں آتا۔ و اما مستحاضات، یا ان کو استحاضہ آتا ہوگا، مستحاضہ ہوں گی۔ والمرتفعات الحیض فی سن الحیض، حیض کی عمر میں جس عورت کا حیض رک جائے، مرتفعات الحیض حیض کا رک جائے، فی سن الحیض حیض کی عمر میں، اما مرتابات بالحمل، یا تو وہ حمل محسوس کرتی ہوں گی، ای یحس فی البطن، یعنی اپنے پیٹ میں وہ حمل کا احساس رکھتی ہوں گی، و اما غیر مرتابات، یا وہ حاملہ نہیں ہوں گی۔ وہ غیر مرتابات، اور اگر وہ غیر مرتابات یعنی جن کو حمل نہیں ہے، اما معروفات سبب انقطاع الحیض، تو ان کے حیض رکنے کا سبب معلوم ہوگا، معروف ہوگا، من رضاعن، یا تو وہ رضاعت کی وجہ سے ہوگا، او مرضن بیماری کی وجہ سے ہوگا، و اما غیر معروفات، یا ان کا سبب معلوم نہیں ہوگا کہ جو حیض ان کا بند ہوا ہے وہ کس وجہ سے، کس ریزن کی وجہ سے وہ بند ہوا ہے، وہ غیر معروف ہوگا، پتہ نہیں ہوگا، یا تو اس کے سبب انقطاع کا پتہ ہوگا یا پتہ نہیں ہوگا۔ تو یہ مصنف نے عورتوں کی مختلف طریقے سے اقسام بیان کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابتدائی طور پہ آزاد اور باندھی بنتا ہے، پھر دونوں کی دو قسمیں بنتی ہیں، مدخول بیاہ، غیر مدخول بیاہ۔ جو غیر مدخول بیاہ اس کا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا نا، بالاجماع ان کی تو عدت ہے ہی نہیں ہے۔ باقی پھر جو مدخول بیاہ ہے وہ اس کی دو صورتیں ہیں، یا حیض والی ہوگی یا غیر حیض والی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے یہ ساری آگے تک چلتی چلی جائے گی۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ بنا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران آج ہم نے دیکھا کہ الجملۃ الرابعہ ہمارا شروع ہو چکا ہے، اور الجملۃ الرابعہ کی آج ہم نے ابواب بندی کی ہے کہ دو ابواب ذکر کیے جائیں گے اور پہلے باب کی دو فصلیں ذکر کی جائیں گی۔ اور ایسے ہی آج ہم نے الحمدللہ الجملۃ الرابعہ کا پہلا باب شروع کر دیا ہے، اور پہلا باب ہے عدت کے احکام کے بارے میں، یعنی جو عورتوں کو عدت گزارنی پڑتی ہے اس عدت کے احکامات کے بارے میں آج کا الجملۃ الرابعہ کا یہ پہلا باب ہے۔ اور ایسے ہی مصنف نے آج کے سبق میں عورتوں کی مختلف طریقے سے اقسام بیان کر دی ہیں، جیسے وجہ حصر کسی چیز کی بیان کی جاتی ہے، مصنف نے وہ طریقہ اپناتے ہوئے عورتوں کی تقسیم بیان کر دی ہے۔ پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر گفتگو کی جائے تو وہی سوال کہ جی عبارت کا ترجمہ کریں اور عبارت کی مختصر تشریح بیان کریں، اور ایسے ہی عدت کے احکام فقہا کے اقوال کی روشنی میں بیان کریں۔ یعنی ابھی ہمارا یہ سبق شروع ہوا ہے، کچھ باتیں آپ آج کے اس سبق سے بھی لے سکتے ہیں، اور پھر آگے جیسے جیسے عدت کے احکامات کا تذکرہ ہوتا چلا جائے گا ویسے ویسے ہمارا یہ سوال بھی مکمل ہوتا چلا جائے گا۔ تو لہٰذا اگلے سبق نمبر 134 میں اسی ترتیب سے ہم آگے چلیں گے۔ کتاب الطلاق کا الجملۃ الرابعہ ہم پڑھیں گے، اور انشاءاللہ آگے فاما ذوات الحیض سے پڑھنا شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔